अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन यानी कि थर्ड कंसेक्यूटिव डे मार्केट में बुल रन देखा जा रहा था। मंडे के दिन से जब मार्केट का आगाज़ हुआ पॉजिटिव नोट के साथ, एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी वेलकम करते हुए दिखाई दिए। ट्यूसडे के दिन अगेन वही सेंटिमेंट्स कर्टेल हुए। आज के दिन भी मार्केट ने एक अच्छा वेलकम नोट दिया है। इट मीन्स कि 41,500 से अबव साइकोलॉजिकल बैरियर पर मार्केट ट्रेड कर रही है। यहाँ से पॉजिटिविटी की काफ़ी हद तक एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें तो आईएमएफ के साथ जो टॉक्स हैं वो भी पॉलिसी टॉक्स में जो है वो तब्दील हो चुकी हैं, एक आखिरी मराहिल है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से ज़बरदस्त किस्म के मेजर्स लिए गए जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेट दिखाई दे रही है और साथ साथ रुपी जो है वो फ्री फ्लोट है मार्केट के अंदर। इट मीन्स कि जो जो चीज़ें इन्वेस्टर्स की डिमांड थी या बिजनेस कम्युनिटी जो चीज़ चाहती है वो अब वो ऑन बोर्ड दिखाई दे रही है। ये तमाम चीज़ें भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से क्या है तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट मार्केट को दे रही है। रुपी हमने देखा था जब एक अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा था, डिप्रेशन दिखाई दे रहा था, तो काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टर्स थे वो थोड़े से शाय दिखाई दे रहे थे। मार्केट के अंदर उनका एक कॉन्फिडेंस नहीं था। और अब क्या बात है, अब जो है स्टैटिस्टिक्स आप देखें, मार्केट के नंबर्स देखें तो एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक अपवर्ड पोजिशंस, एक अपवर्ड जो है वो एक्टिविटी देखी जाती है डेली बेसिस पे। दिस इज इट एक्चुअली। मार्केट जो है वो इसी नंबर्स का वेट कर रही थी। 2 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, कल का दिन एंड फ्राइडे का दिन। तो फिर देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस होती हैं, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बुल रन ही क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से जो जो मेजर्स ज़रूरी हैं वो। टापी गैस पाइपलाइन के हवाले से बात हो रही है। स्टेट मिनिस्टर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब का दौरा था सऊदी अरब, और सऊदी अरब से ये बात वाज़े हुई है और उनका और एक अच्छा जो है वो क्राउन प्रिंस की जब मुलाकातें हुई और वहाँ पेट्रोलियम मिनिस्टर से मुलाकातें हुई तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी होगा कि टापी जिसके अंदर तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया ये शामिल थे मुल्क, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान की ये एक विलिंगनेस है कि अगर इंडिया चाहता है हमारे साथ काम करे तो ठीक है, नहीं तो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ही मिलकर जो है वो ये गैस पाइपलाइन का जो एक काम है या फिर ये जो एक प्रोजेक्ट है इसको परसू करेंगे। सऊदी अरब साथ देगा। अब ज़्यादातर जो वो हम कह सकते हैं अग्रीमेंट्स हैं या फिर जो अब बातें होंगी प्रॉपरली वो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से देखी जाएंगी, तो फिर ये मजीद जो है वो प्रोजेक्ट, ये मजीद जो बातें हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि जो जो चीज़ें इन हैंड हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको काम में लगाना है। तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से क्या क्या और मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की जानिब से कौन से मेजर्स दिए जा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है। इन बिजनेसेस को बढ़ाना है और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे। मार्केट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। सो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं इन द पैनल। इंजीनियर अहमद जब्बार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन रियासत अली चंगेजी साहब, रिटायर्ड हैं आप, बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इंजीनियर साहब आपसे। सर, क्या समझते हैं जब्बार साहब, इकोनॉमिक नंबर्स एक चैलेंजिंग टाइम्स के बाद गवर्नमेंट ने मेजर्स दिए हैं, बैक टू बैक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप आने वाले दिनों के लिए? देखें, हुकूमत जो है, सबसे अच्छी बात तो पाकिस्तान में जिसको मैं देख रहा हूँ कि एक मफाहमत है कि इस सिलसिले में कि आईएमएफ के साथ बातचीत करें, और इस सिलसिले में मफाहमत है कि आईएमएफ कोई एक आखिरी जो है रिजॉर्ट समझा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ब्रॉड बेस कंसेंसस है। अगर पीडीएम को देखें, 11 जमातें या 12 जमातें, उस तरफ जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, दोनों तरफ से ही आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल होने के हवाले से एक मुस्बत जो है बातें हो रही हैं। तो सबसे बड़ा मरहला तो ये था कि क्या आईएमएफ किसी अपोजिंग माहौल में आएगी या नहीं, वो ख़त्म हो गया। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत जो है वो कामयाब होने के हवाले से उसमें जो है मेरे ख्याल कि उसके इम्कानात बढ़ रहे हैं जी। अब हम बात करें कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कुछ जो है वो एक गैप्स हैं,
उन गैप्स को दूर करने की ज़रूरत है। ये तो ये होता है नेगोशिएटिंग स्किल और हमारे क्या हालात हैं, इसमें ख़ास कर हर हुकूमत का, हुकूमत वक्त हो या आने वाली हुकूमतें हों या जो हुकूमतें चली गई हैं, उनका सबसे बड़ा जो है एजेंडा यही होता है कि किसी तरीके से महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और महंगाई के जो एक मनफी असरात हैं वो एक उन लोगों के ऊपर जो डेवलपिंग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जिसको हम कहते हैं गरीब लोग, सलीस उर्दू में ये कहें, जिसको मुख्तलिफ ज़ावियों से इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जाता है। कभी $1 अ डे भी कहा जाता था, अब तो $2 अ डे की भी बात है कि इस इनकम के जोन में आने वाले लोगों को अशद इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके जो एक होम टेक इनकम है उसके मुकाबले में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब उस इन्फ्लेशन के इशारियों को अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा IMF के साथ बहुत ज़्यादा ओवर स्किल में कहूँगा, ओवर प्रोफेशनल वे में उनके साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी कि हुकूमत को भी चलाना है और किसी इस्तेहकाम की ज़रूरत को भी महसूस करना है। किसी मुल्क में एनार्की भी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए वही लोग जिसकी मैंने आपको बात की उनको किसी हद तक मुतमईन रखने की भी ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हायल हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, IMF की जो सबसे बड़ी शर्त थी जो आने से पहले हुकूमतों ने पूरी कर दी, वो है आपका रुपये और डॉलर के बीच में जो एक रेट था उसको हुकूमत ने तकरीबन अब फ्री फ्लोट ही कर दिया। ये सब बहुत बड़ी डिमांड थी। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने आने से पहले ही एक ज़मीने को जो है आमादा किया कि अब मज़ीद बातचीत हो सकती है। अब उस बातचीत के हवाले से जो चीज़ें आप भी पढ़ रही हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ अखबारों के हवाले से, शायद ज़रूरत ये है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और लोगों में हुकूमतों का ट्रस्ट कायम करने के लिए इन चीज़ों को फौरी तौर पे जो भी मुज़ाकरात हो रहे हों उसको आप वेबसाइटों के ऊपर डाल दें और उसको पब्लिक करें कि एक पब्लिक में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसको हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी न करने वाले इकोनॉमिस्टों का क्लास है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का सरमाया है, वो हो सकता है हुकूमत की कोई रहनुमाई कर सकें किस हवाले से कि नेगोशिएशन करें, मगर अपनी नेगोशिएशन की स्किल जो है उसको मजबूत करने के लिए डायरेक्शंस को थोड़ा सा चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर एनर्जी की हम बात करें तो आपके साथ तो कई हमने प्रोग्राम किए हैं एनर्जी के हवाले से कि बतदरीज एनर्जी की कीमत बढ़ रही है। अब उस बढ़ने के साथ साथ आपके प्रोग्राम में लोग शिकायतें करते थे, शायद मैं भी उनमें से एक था, कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मगर जो बातें अखबारी हवाले से आ रही हैं कि 5 रुपये से लेकर, कल तो मैं कुछ निजी टीवीज़ में जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं जो लिखते हैं, मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी 7 रुपये तक हुकूमत जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। एक बात बताएं, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी और एक सवाल पूछूंगी, फिर मैं डॉक्टर इनसे भी जो है वो इंट्रोडक्टरी कमेंट लूंगी रियासत साहब से। आप मुझे ये बताएं जब्बार साहब कि 1 रुपये की चीज़ खरीद कर आधे दामों में कैसे बेची जा सकती है, या 5 रुपये की चीज़ खरीद के 2 रुपये में कैसे बेची जा सकती है? कॉस्ट भी निकालनी है और हमारा जो एक डेट है उसको भी कंट्रोल करना है, इसके लिए तो ये कोशिशें करनी पड़ेंगी ना गवर्नमेंट की जानिब से। सवाल जो है वो एक सिंपल अर्थमेटिक्स के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर अगर हो तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इतना फासला ज़रूर रखता है कि वो प्रॉफिट भी कर सके। अब हुकूमत यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं कर रही है, नुकसान कर रही है। आपके सवाल का जवाब हो गया। अब उस नुकसान के हवाले से आपने कहा कि क्या ऐसा हुकूमत कर सकती है? मेरे अपने ख्याल में हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मगर फिर आगे दूसरा सवाल होगा, तो फिर क्या करना चाहिए कि 100 रुपये की बिजली ख़रीद कर और 70 रुपये हासिल करने, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि एनर्जी के रिफॉर्म्स जो हैं, सबसे पहली बात तो ये है नताशा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो है वो
17, 18, 19, 20% तक लॉसेस हैं, नुकसानात हैं तरसीली और एक डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में। अगर हुकूमत इनको कहीं पे कंट्रोल कर ले। दूसरा, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो रिलेवेंट नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आप जब कहाँ पे प्रोफेशनलिज्म लाती हैं, अब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि जी आपके दरवाजे वगैरह भी रंग किए जा रहे थे। इसको भी मैं कहूँगा कि किसी प्रोफेशनल की एक सोच है कि भाई आते वक्त माहौल ऐसा तो करें कि नताशा भी अच्छा बोल सके और जो गेस्ट हैं वो भी उसके जवाबात जो है राइट, मैं आपकी बात जो समझ रही जी। हूँ, आप अभी थर्स्टी पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसे एक गिलास पानी चाहिए, आप बात कर रहे हैं कि वो बाल्टी लाओ, फिर कुआं खोदो और फिर उसके उसमें से पानी निकालो। दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। रियासत साहब, इंट्रोडक्टरी कमेंट दें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई दे रहा है? इकोनॉमी अभी थोड़ी संभलने की तरफ आ रही है, IMF से हमारी डील होगी तो अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हम जगह जगह जाएंगे। डू यू थिंक दैट कि ये इंस्टेंट मेजर्स क्या ज़रूरी हैं? क्योंकि अभी एक 22 करोड़ की आवाम या इससे भी ज़्यादा की आवाम, और इनको भी लेके चलना है, इकोनॉमी भी चलानी है, मुल्क भी चलाना है, सब चीज़ें बिठानी तो नहीं है ना, रोकनी तो नहीं है ना। करेक्ट। मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होना चाहिए। अब आप मैं आज से कोई मुशर्रफ साहब के ज़माने में किसी जगह बहस हो रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है। मैंने कहा स्टेबिलिटी तो ठीक है, दिस इज़ इंस्टेंट एक्टिविटी, आप सस्टेनेबल की बात करें। अब जहाँ तक सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात होगी तो आपको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बेस जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए इंडिजनाइजेशन और इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है दैट इज़ दी फैक्टर दैट कैन गिव यू दी सस्टेनेबली। अगर आप जापान को देखे, जर्मनी को देखे, दूसरे मुल्कों को, वहाँ पे इंडिजनाइजेशन और इंडिजिनस डेवलपमेंट उनकी अब इस लेवल पे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत सस्टेनेबल है। जैसे हमने जर्मनी को लोन दिया, बट हम अभी कहाँ चले गए, वो कहाँ, बिकॉज हमने इस फैक्टर को, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को नहीं देखा। तो अब सस्टेनेबिलिटी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब IMF के साथ डील हो गया, जब इसके बाद आपकी जो इकोनॉमी एक लेवल पे आ गया, नाउ गो फॉर द इंडिजनाइजेशन, इंडिजिनस डेवलपमेंट। और इंडिजनाइजेशन और इंडिजिनस डेवलपमेंट में लेट मी टेल यू कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, और उस इनोवेशन को हमारे यहाँ अब्यूज़ किया गया। हम उसे कहते हैं जुगाड़। जबकि अभी हमने कुछ साल पहले, पिछले साल बल्कि, हमने एक स्टडी करवाई थी जिसमें नॉर्डिक और पाकिस्तान के इनोवेशन को वो करवाया। मेरी बेटी उसने नॉर्डिक में काम करती है, तो वहाँ से उसने मास्टर किया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। हमने कहा बेटा एक स्टडी करो, हमारे एक इंजीनियर्स ग्रुप है उनके लिए। उन्होंने स्टडी करके बड़ा अमेजिंग बताया। उसने कहा बाबा जो सबसे बेहतरीन इनोवेशन दुनिया में इनोवेटिव लोग पाकिस्तानी है, बट इनोवेशन को यहाँ भी यूज़ किया। अब हमने सपोज हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया, हम ये कर रहे हैं इंडिजनाइजेशन, इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्रू लोकल इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ब्लेंड बना रहे हैं। उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बना, हमने तकरीबन 12 यूनिवर्सिटीज़ है, 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कराची के जो टॉप डॉक्टर्स हैं, हमने मिला के हम लोकल अपने तौर पे शुरू कर दिया ना। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा ना, हम तो इसमें गवर्नमेंट के पास देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर गोइंग फॉर द इंडिजनाइजेशन। अगर उस पर जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल होगी विद इन फ्यू ईयर्स, बिकॉज हमने क्या जो प्लान है आपके पास? हमारे पास प्लान ये है कि हमने एक कंसोर्शियम बनाया इंडस्ट्री के, जैसे फार्मा, हम इस वक्त सिर्फ काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल, फार्मा इक्विपमेंट पे, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस पे। तकरीबन 20 फार्मा कंपनीज हैं, 12 यूनिवर्सिटीज़ है, 4 मेडिकल कॉलेजेस है और 5 हॉस्पिटल्स है। एक कंसोर्शियम बना है। अब हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का ग्रुप है, हम उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसे कल हमारा 4 यूनिवर्सिटी और 2 इंडस्ट्री का जेबिस्ट में एक कंसोर्शियम हो रहा है, हम 3-4 चीज़ें बना रहे हैं। इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, इंडस्ट्री स्पॉन्सर करेगा। इसी तरह हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन हम लोकली थ्रू प्राइवेट सेक्टर प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छी R&D के साथ एक अच्छा प्लान इम्प्लीमेंट करवाने जी वाले हैं हमने अच्छी R&D से मुराद, जब आपके पास सारे पोटेंशियल मौजूद है, आपके पास जो, मैं तकरीबन 20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है और स्पेशली यंग पोटेंशियल, बस अब वो पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, उसको यूज़ नहीं किया गया, वो बेचारे स्कैटर्ड है। हम अभी उसको कलेक्ट कर रहे थ्रू प्राइवेट सेक्टर। हम एक सेक्टर ले रहे हैं सिर्फ, हमारे पास है मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकल इक्विपमेंट।
تو اس میں انشاءاللہ ود ان فیو ایئر جیسے اس میں پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو وی آر لیکنگ ان دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو سفیشنسی کی طرف لے کے جائیں گے؟ بالکل ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں, میں خود ایکسپرٹس ہوں, میرا تقریباً 20-25 سال کا R&D کے ایکسپرٹس ہے. پھر میں اسٹیٹ سیفٹی پروگرام اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا ایکاؤ کا ایکسپرٹ ہوں. جہاں تک سیفٹیز جنرلی پاکستان میں ایک ڈر ہے کہ سیف نہیں ہوگا, اسپیشلی میڈیکل اکوپمنٹ کے لیے. تو میں خود جا کے میں نے بوئنگ کا بھی آڈٹ کیا, میں مختلف جگہوں پہ پڑھاتا بھی ہوں اور آڈٹ بھی کرتا ہوں. سو ہم نے جیسے وینٹیلیٹر تھا کووڈ کے دوران, آئی واز دی پرسن جس نے وینٹیلیٹر کا پہلا اسٹینڈرڈ لکھا. وی ڈنٹ نو کہ واٹ از وینٹیلیٹر. جب یہ ڈیزاسٹر آیا کووڈ, سو وی تھاٹ کہ ہمیں یہ بتایا کہ کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا گروپ تھا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا, انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کمیٹی, ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور اللہ کے فضل سے 46 ہمارے پاس وینٹیلیٹر بنانے کے پرپوزل آئے, 46 ڈیزائن. ہم نے اس میں سے 60 ڈیزائن سلیکٹ کیا, 7 میں سے 2 نے بنایا بٹ 2 گورنمنٹ کی وہ آرگنائزیشن تھے. اب پبلک سیکٹر پہ ایک کمپنی ہے ایلسن کمپنی. اب ایلسن کمپنی کا ہمیں پچھلے دن ہوا, ان کے اپروو ہو گیا, ناؤ دے ول بی ایکسپورٹڈ. اسی طرح HFNO ایک آئٹم ہے, وہ ہم نے بنایا 40 ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا. ڈیورنگ کووڈ HFNO بنا پاکستان میں, ایلسن کمپنی نے بنایا, انڈیا میں بھی گیا, انڈیا سے بھی ڈیمانڈ آئی تھی ہائی فلو نیزل آکسیجن. اٹ مینس کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے, بس اس کو تھوڑا سا اب ورک آؤٹ کرنا یا اس کو انرجی میں نہیں, تبدیل اس کو کرنے کی چینلائز کرنا ہے, اس کو اسٹرکچر کرنا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. اب ہم ایک پروجیکٹ, ہم نے 2 یونیورسٹی اور میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں, ہم پالیسی بنانے پہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا. لائک زیبسٹ کے 2 لوگ ہیں, 2 PhD ڈاکٹرز ہیں, اور ڈاو کے ہیں, ہم نے ملایا. اب ہم ایک پالیسی بنائیں گے, گورنمنٹ کو پیش کریں گے. اب ڈریپ کا مسئلہ ہے, ابھی ہم نے کنسورشیم میں کس کو شامل کیا؟ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, NRTC, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, PSC کامرا, ان سب کو ہم کر رہے ہیں. PSC کامرا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا بٹ دوسرے سارے پارٹنر بن گئے. پھر ہم ود ان دی کنٹری, اب یہ گورنمنٹ توڑا یا لوگ گھبرا رہے ہیں, وہ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ ان کے خیال میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو, ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کر کے وہ کیا ہے. اب جیسے آؤٹ آف دی باکس R&D ہوگا. یونیورسٹی جنرلی R&D کیا کرتے ہیں, ایک یونیورسٹی کرتا ہے. ہم ابھی 3 ایک پروجیکٹ کل جو ہم دے رہے ہیں, 2 یونیورسٹیز جو آ رہے ہیں, 3 یونیورسٹی کو ملا کے ایک انڈسٹری کو ساتھ کیا. ایک دیر ول بی انادر 3rd انڈیپینڈنٹ ریسرچر, اور اس کی کوالٹی اور سیفٹی ہم لوگ آفر کریں گے. ویل ڈیٹیلڈ آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. جبار صاحب, آپ پلیز یہ بتائیے, یہ تو ایک سیکٹر ہے جس کے اندر اتنی کوششیں کرنے کے باوجود ایسے جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں, وہ بھی ابھی بہت زیادہ جسٹ دے آر دا ٹپ آف دی آئس برگ. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اور بہت انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے بھی ریزلٹس. آپ سمجھتے ہیں کہ اور سیکٹرز کے اندر بھی اتنا ہی کچھ R&D اور اتنا ہی کچھ ایمانداری سے, آنیسٹی سے جو ہے یہ کام ہونا چاہیے اور ریزلٹس آنے چاہیے, کیونکہ ہیومن کیپٹل تو ہمارے پاس بہت ہے. دیکھیں, انہوں نے جو بھی باتیں کی, تھوڑا سا اب ہم اس کو اکانومی کے اشاریوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت آپ کے ایکسپورٹس ہیں, اس کے جو ہے اعداد و شمار ہیں. آپ کے پاس ریمیٹانسز ہیں, آپ کے اس کے اعداد و شمار ہیں. آپ کے پاس امپورٹس ہیں جس کے اعداد و شمار ہیں. جب یہ 2 چیزیں ایک طرف ملتی ہیں اور امپورٹ کی ویلیو ایک جگہ آتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. اسی فاصلے کو آپ اکثر یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے باتیں کرتی ہوں گی. اب اس چیز کو مہیا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ جو گروپ کیپٹن ریاست علی چنگیزی نے بتایا کہ آپ امپورٹ کی ویلیو کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کے پاس پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. جب وہ کم ہوگی تو اس کے لیے پھر باقی کیا وسائل ہیں. دنیا میں تمام ممالک جو ہے وہ لونز لیتے ہیں, ڈیولپمنٹ اکانومکس میں لون لیے جاتے ہیں. مگر کیا ہوگا, اس لونز کی سائز جو ہے وہ کم ہوگی, اور پھر اس سائز کو ہم ری پے کرنے کی بھی استعداد جو ہے وہ کر سکیں گے کہ وی ہیو ٹو ری پے. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں 2009 میں جو اسٹڈیز ہیں بڑے ایمیننٹ اسکالرس کی, وہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا قرضہ لے چکا ہے کہ اس کو واپس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے. تو یہ جو رجحان ہے نا, اس رجحان کو روکنے کے لیے جو بھی انہوں نے باتیں کی وہ بالکل روکنا پڑے گا. سر روکنا پڑے گا. ہمارے چنگیزی, ایک منٹ,
ہمارے پاس انہوں نے دیکھو آپ کو اعداد و شمار بتائے, ہمارے پاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز, ہمارے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس, ہمارے پاس اپلائیڈ اکنامک ریسرچ ڈپارٹمنٹ, ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ ایک ذہنی خزانہ موجود ہے. اس ذہنی خزانے کو ہم کیا کریں, پالیسی کے ذریعے ہم وہ کام کرائیں جو انہوں نے بات کی. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم 20 سے لے کر 40% ایک ویلیو ایڈیشن لوکل کر لیں جی, تو آپ ہر $1 کے اوپر آپ کے 40 سینٹ بچیں گے, کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ ایک قسم کا امپورٹس کو ریڈیوس کر کے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہو گیا, آپ کی ڈیمانڈ دوسرے ملکوں کے طرف کہ مجھے پیسے دو وہ بھی کم ہو گئی. ہاں. تو انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ خود ایک اکنامک ڈیمانڈ ہے پاکستان کے لیے. باقی جو انہوں نے باتیں اچھا ہے نا سر, اگر یہاں پر یہاں کے لوگ یہیں کام کرتے ہیں, یہیں سپلائی کرتے ہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے تو ایک اچھی چینج ہوگی. پلیز میں آپ کو بتا دوں, دس از ناٹ اونلی فار دی انڈیجنائزیشن, از ناٹ فار دی لوکل مارکیٹ, وی ٹارگیٹ دی انٹرنیشنل مارکیٹ. بیکاز اس وقت دیکھیں دنیا شرنک کر گیا ہے, کوئی چیز لوکل نہیں ہے. جو بھی پروڈکٹ ہوگا, ہمارے جو پروڈکٹ ہے دیٹ ول بی سپلائی ٹو دی, پہلے تو ڈیولپنگ کنٹریز میں, دین اور سیکنڈ از دی ڈیولپڈ کنٹریز. لائک یو ایس میں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ آئٹم کہاں سے آیا, دے ڈونٹ آسک فار میڈ ان پاکستان, دے سے FDA کی اپروول ہے, یس, اف FDA از اپرووڈ دین دیٹ ول گو. سو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے جو ہم ابھی ٹرینڈ کر رہے ہیں, دیکھیے کمپلیٹ اکنامک سسٹینیبلٹی کی جب میں بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس 2 سیکٹر, ایک ہیومن ریسورس ہے. میں نے ایک کانسیپٹ چلایا تھا گلوبلی ایڈاپٹیبل ہیومن ریسورس. پاکستان کی اکانومی کو ہم صرف اگر ہیومن ریسورس کے ذریعے کہیں, ان کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں دوسروں میں اگر ہم ڈیولپ کریں تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس سورس آف فارن ایکسچینج ہے. سیکنڈ, جب ہم ایکسپورٹ کریں گے, $200 بلین کی انڈسٹری ہے. پاکستان نے 2 سال میں $20 بلین کا سامان امپورٹ کیا. پاکستان کے پاس صرف میڈیکل ڈیوائسز کے 15% جو ہے وہ لوکل بن رہے, باقی 85% باہر سے آتا ہے. اچھا, آج سے 20 سال پہلے میڈیسنز میں یہ تھا, 20% جو ہے وہ پاکستان میں بنتا تھا, 80% باہر سے آتا تھا. اب 20% باہر سے آتا ہے بیکاز وہ بھی را مٹیریل ہے. ہم دن رات اس پہ کریں. سیکنڈ, پاکستان کے پاس اگر یہ انڈیجنائزیشن کرے, انڈیجنائزیشن تو میں نے ایک سیکٹر بتا دیا, ہیومن ریسورسز اینڈ ادر سیکٹر. دی تھرڈ سیکٹر از آئی ٹی میں اس وقت بہت سارے پاکستانی اسٹینڈ الون فری لانسر کام کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کوئی وہ نہیں ہے. اور میں خود ایویشن انڈسٹری اور میڈیکل انڈسٹری میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایپس پاکستان سے بن کے جاتے ہیں اور ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. سیکنڈ, ہمارا جو سرجیکل گڈس ہے وہ یہاں سے جاتا ہے, اس کی وہ ویلیو ایڈیشن کر کے واپس ہمیں بیچتا ہے. ایگزیکٹلی سر, تو اس ویلیو ایڈیشن کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ پارٹ آف انڈیجنائزیشن ہے, لوکل انوویشن یہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجی, جب آپ وہ روک دیں گے ایکسپورٹ کرنا, آپ ویلیو ایڈٹ کر کے ایکسپورٹ کریں گے تو آپ اچھی مارکیٹ اور اچھے پیسے کما سکیں گے. ہاں نہیں, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں نے کہا تھا لوکل انوویشن سیالکوٹ میں بہت انوویٹیو لوگ ہیں. اب ان کو مسنگ, جی ہاں, اب مسنگ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بلینڈ. پاکستان میں اس وقت بڑا ٹیلنٹ ہے, بہت پوٹینشیل ہے, لوگ باہر جاتے ہیں. اب اس کو ہم کیا کریں گے, سیالکوٹ کے ساتھ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ویل گو ٹو سیالکوٹ. سیالکوٹ کے ساتھ ہم کہیں گے جناب ہم آپ کے ان پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن کریں, آپ اپنی سپلائی کنٹینیو رکھیں, ساتھ میں ویلیو ایڈیشن کر کے اپنا برانڈ دے دیں. آپ ان کو بھی ایکسپورٹ کریں, اس کو نہ روکیں, ساتھ میں آپ اپنا برانڈ اپنا انٹروڈیوس کریں ود ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ. سو ایک دوسرا, ہمارے پاس جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے سارے آئٹم باہر سے آتے ہیں. ہم نے کوئی 2 سال پہلے اسٹڈی کیا, یہ سارے پاکستان میں بن سکتے ہیں اور اس میں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے بن سکتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں, ان کے ساتھ اینگرو کچھ کر رہا تھا اس پہ, وہ پروجیکٹ بعد میں شیلف ہو گیا, آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے. تو آئی ٹی, ایگریکلچر اینڈ میڈیکل ڈیوائسز, پاکستان نے 2 بلین کا, آپ کو پتہ ہے, سارے ہاسپٹل وغیرہ میں. اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, ہم ان تینوں سیکٹر میں, اور ہیومن ریسورس پہ کام نہیں ہو رہا. یہ جو یونیورسٹیز ہے, جو بڑے بڑے نام ہیں, میں ہر ایک کے ساتھ جاتا ہوں, میں ایٹ لیسٹ نا امید ہوں ان سے. اٹ ہیز ٹو بی. ریاست صاحب, آپ کا پوائنٹ ٹیکن ہے. میں جبار صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, جبار صاحب لوپ ہول کہاں ہے جب اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور گراس روٹ لیول سے لے کر ٹپ
اینڈ تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس ڈیڈ اینڈ تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوپ ہول کہاں ہے؟ کیا وہ انہوں نے جو ذکر کیا جگاڑ والا آپشن اس کی طرف چلے گئے ہیں ہمارے ینگسٹرز, یا پھر ابھی بھی یہ پوٹینشیل ہے ان کو طریقہ نہیں پتا؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. اس پلیٹ فارم کو پیٹرنائز کرنے کے لیے شروع میں اس کی پیٹرنائزیشن ہوتی ہے پبلک سیکٹر. پبلک سیکٹر کی سمپل ڈیفینیشن ہے حکومت پاکستان یا حکومت سندھ, حکومت کے پی کے, حکومت بلوچستان, حکومت پنجاب, پروونشل گورنمنٹ. اب وہاں پر یعنی وہ پروفیشنل گروپس جو اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں جیسے گروپ کیپٹن ریاست علی چنگیزی سوچ رہے ہیں تو وہ اس چیزوں کا حصہ نہیں ہیں کہ اس پالیسیز کی افادیت, افیکٹونیس اور اس کا اجرا کروا سکیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت پاکستان چونکہ مسائلوں سے گھرا ہوا ہے اور اس مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے 5700 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, روزانہ آپ سنتی ہوں گی, یعنی امپورٹس جو ہیں وہ ہماری بند ہو گئی ہیں, امپورٹس نہیں آ رہی ہیں. اس سارے مسائل نے مرکزیت پیدا کی ہے ایک دوسری سوچ کی جو ریاست علی چنگیزی نے بات کی. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان کی سوچ کو جو ہے وہ ایک عملی طور پہ ایک سیریسلی اوپر لیا جائے. آپ ہی کے پروگرام کے تھرو ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سوچ ہے جو بہت ہی مثبت سوچ ہے. اس سوچ کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایک پالیسی میں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے وجہ سے سیریسنیس بڑی پیدا ہو گئی ہے حکومتی لیول پہ. سیریسنیس اس حد تک پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کمیٹیز جو پاکستان میں سیکیورٹی اور دہشت گردی کے اوپر ڈسکس کرتی ہیں, جس میں آرمی کے چیف بھی بیٹھتے ہیں, وہاں تک یہ باتیں اب ہو چکی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں ایک اویلیبل جو ذہنی خزانہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء ہے, یونیورسٹیز ہیں, ان سب کو کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر اور ان سے یہ کام کروائے جائیں جس کو کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن. آپ جیسے لوکل ویلیو ایڈیشن کا کمپوننٹ شروع میں 10% بھی ہو سکتا ہے, آہستہ آہستہ وہ پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. موٹر سائیکلیں پاکستان میں, یعنی میں مطلب وین آئی واز ینگ تو یہ موٹر سائیکلیں باہر سے آتی تھیں. آج پاکستان میں موٹر سائیکلیں 91% پاکستان میں سب چیزیں یہاں بنتی ہیں. آج جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ٹریکٹر, مجھے یاد ہے کہ ٹریکٹروں کی پرمٹیں اور بڑی سفارشوں سے باہر سے آتے تھے, ٹریکٹر ملتے تھے. آج ٹریکٹر جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ٹریکٹر پاکستان میں بن رہا ہے. 90% کا مطلب ہے کہ ان کے سارے پرزجات ملا کر جب آپ بناتے ہیں تو آخر دوسری چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. جیسے میں سولر کی بات کروں تو میں جب PCCIR میں ممبر تھا اور بورڈ آف مینجمنٹ کا ممبر تھا تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک سیمینار ہوتا ہے نسٹ میں جس میں کہاں کے UK کے یونیورسٹیز کے پروفیسرز آتے ہیں. تو انہوں نے یہ باتیں آپ کو 20 سال پرانی بتا رہا ہوں اب میں. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو ہر جگہ سولر انرجی کے امکانات ہر جگہ ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں سولر انرجی. پاکستان کو چاہیے کہ اپنا سولر انرجی کے اوپر سولر سیلز کو مقامی طور پہ بنانے کی صلاحیت پیدا کرے. اور باقی چیزیں تو لوہے کی ہوتی ہیں, بیٹریز میں کہیں لیتھیم ہے کہیں کیا ہے, وہ سب چیزیں اسمبل ہو سکتی ہیں, بلکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ 20 سال پرانی باتیں ہیں. مگر آج جب 20 سال کے بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا ایک غمگین قسم کا شخص کے طور پہ شناخت کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک میری سنی ہوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں. اب واپس آئیں کہ ہونا کیا چاہیے, وہ آپ ذرا غور سے سنیں. یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اگر یہ موبائل فون باہر سے آپ اگر جس قیمت میں منگاتے ہیں اور جس قیمت پہ اس کے پرزے منگانے کی پالیسی دیتے ہیں, یہ ہوتی ہے ایک حاشیہ کہ یہاں بن سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ اس کو 10-20 روپے کا منافع محنت کر کے اسمبل کر کے کرے گا تو آہستہ آہستہ پھر یہاں پارٹس بھی بنیں گے. پہلی بات ہوئی آپ کی اسمبلی, اس کے بعد ہوئی پارٹس بنانے کی بات. تو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی جو کہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ پاکستان میں آپ جب لوکل کوئی چیز بناتے ہیں
تو ان اشیاء میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک ترغیب تو دینی پڑے گی، انکریج بھی کریں نا، ترغیب کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر ہمارے کنزیومر سے یہ شکایت کریں کہ بھائی یہ تو بیکار فون بنایا انہوں نے. اس سے بہتر تھا ہم وہی لے لیتے. تو ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بڑا ایک احتیاط کے ساتھ اب بولتا ہوں، حکومت پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا ہی ماحول چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکارڈ ہو جائے، پھر سے امپورٹ شروع ہو جائے. وہ ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ اسی لیے موجودہ گورنمنٹ نے آ کے سب سے پہلے امپورٹ کو ڈسکریج کیا، تاکہ اوبیسلی ملک بھی تو سنبھالنا تھا سر. جو حال ہو رہے تھے، جو کہ اکانومی کی ایک چیزیں تھی. نتاشا آپ دیکھیں، میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا ہوں، چنگیزی صاحب کے ساتھ بات کریں. یہ بڑے ان کی ایک انوویٹو مائنڈ ہے، بہت ہی اچھے چنگیزی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں، تو میں ان کو کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان فوڈ سیکیورٹی، اب اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ہماری ییلڈ جو ہے دوسرے ملک کے مقابلے میں ہماری ییلڈ ایک نان کمپیریبل نچلی سطح پہ کھڑی ہے. پانی کی یوزیجز 114 MF پانی آتا ہے رم کے اوپر. اگر اس میں سے ہم 20% بھی کٹوتی کریں، کس طریقے سے کہ طریقہ کار اور واٹر یوز جو ہے وہ بہتر کریں. کیا کریں؟ چوری چکاری جو ہے پانی کی بڑے لوگوں کے طرف سے، عام بات ہے یہ. میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو بھی پتہ ہے، حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں یہی کام. اگر آپ ٹیل اینڈر بیٹھا ہے، کوئی چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے 5 ایکڑ 4 ایکڑ میں اگر آپ گندم پیدا کر لیں تو یہ ٹوٹلی ایک کمیولیٹیو ایک بہت بڑی فگر بنتی ہے. تو پھر آپ کو آج گندم تو کم سے کم امپورٹ نہ کرنی ہوتی. ہم تو بچپن سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ ایگریکلچر کا ملک ہے، ایگرو بیس ملک ہے. آج ہم نے ایگرو بیس اکانومی میں ویلیو ایڈیشن والی پالیسی کا بھی اجرا جو ہے ابھی تک مجھے نہیں نظر آتا. تھائی لینڈ میں صرف جو رائس ہے اس کی قیمت اگر $1 ہے تو اس نے اسی رائس سے وہ چیزیں بنائی ہیں جس کی قیمت ہے $14. یہ اسی طرح جیسا ٹیکسٹائل میں سن لو، ٹیکسٹائل میں آپ کے سب سے اس وقت ہائیسٹ کیٹیگری میں کیا جاتا ہے؟ گارمنٹس جاتا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے ہم یارن بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، لونز دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں. ہم نے اپنی پالیسیوں کی سمت جو ہے وہ ابھی تک درست نہیں کی ہے. تو پبلک اور سیکٹر سر کے ایک اوپر ساتھ درست کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب انوویٹیو ایک زمانہ ہے. لوگ بھی چاہتے ہیں کچھ جدت ہو ہر چیز کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پالیسی کو اس ایکسٹریم لائن پہ آ کے تھوڑا سا فلیکسیبل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 سالوں میں ایک لسٹ بنتی ہے اس ملک میں کہ کیا کیا یہاں بن رہا ہے. وہ بن جاتا ہے، پھر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، وہ لسٹ غائب ہو جاتی ہے. اب کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک سوچ مثبت چینجز. انہوں نے کہا ہے کہ اس لسٹ کو ہر 6 مہینے کے بعد ریویو کیا جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کہ اپڈیٹ کریں، آپ چینجز کو مانیٹر کریں اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کریں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ پاکستانی ٹیلی فون تو بیکار ہے، بنانے والے باہر سے ہی آنا چاہیے. یہ سب چیزیں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، وہ انٹرسٹ جس میں انہوں نے حکومتوں میں شامل ہو کر اپنا انفلوئنس استعمال کیا اور ہے. آٹومیٹیکلی یہ کام ہوں گے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گی، جو ہمارا ایجنڈا بھی ہے. میں ریاست صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی. پاکستان کی وجہ کیا ہے؟ جیسے جرمنی نے ہم سے لون لیا بٹ بہت آگے بھی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے آسان طلب قوم ہیں. ہم نے ٹریڈنگ کی طرف گئے. ہمارا ٹوٹل جو آپ انڈسٹری دیکھیں یا ہمارے پروڈکٹ کنزیومر پروڈکٹس دیکھیں یا ادروائز دیکھیں، ٹوٹل ٹریڈنگ پہ ہے. کوئی انڈیجنس ڈیولپمنٹ، انڈیجنائزیشن یا انڈسٹرائزیشن کی طرف نہیں جاتا، بیکاز دیٹ از ڈیفیکلٹ. اور اس کے لیے NOCs لینا، نہیں NOCs دیکھیں وہ آٹومیٹک ہو جاتی. اگر ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ مخالفت وینٹیلیٹر پہ ڈاکٹروں سے آیا. میں تھا اور ہماری ایک ٹیم تھی، بریگیڈیئر طارق جاوید. جب ہم نے یہ وینٹیلیٹر بنا کے پالیسی، میں نے سٹینڈرڈ لکھا، ڈاکٹروں نے پالیسی بنایا، ڈاکٹر اور سارے ڈرائب وغیرہ اکٹھے ہوئے ایک پالیسی بنی. فائنل ڈسکشن ہو رہا تھا. منسٹر آف ہیلتھ جو ہیلتھ تھے ڈاکٹر فیصل، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آرمی کے سرجن جنرل تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈ ان پاکستان نہیں لیں گے. اس نے مجھے رنگ کیا، اس نے مجھے کہا کہ سر چنگیزی یہ تو ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوا ختم، جسٹ کال فواد چودھری. ہمارا بیسیکلی فواد چودھری وہ کرتا. میں نے کہا وہ اس کو بلائیں، اس کو کال کریں. کال ہم یعنی پاپڈ ان، ہی سیڈ کہ پرائم منسٹر کے آرڈر ہے کہ میڈ ان پاکستان چلے گا. تب میڈ ان پاکستان ڈاکٹر نے ایکسیپٹ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب
جب یہ تھوڑا سا اس میں پروگریس آیا 2020 کے اینڈ پہ ڈاکٹر شاہد نور میرے گھر آئے. وہ ڈاکٹر طاہر صغیر, یہ بڑے ڈاکٹر ہے, بڑے نام ہے, شاہد نور بڑا نام ہے, یہ نیز وغیرہ کا آرتھوپیڈک سرجن. اس نے کہا یار چنگیز صاحب ہم آپ کے پاس آئے, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے کہا کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یار یہ چیز ہم نے بنایا. میں نے کہا دیکھو میں صرف پاکستان کے لیے کام کروں گا, کوئی اور نہیں, اینڈ میں انٹرنیشنل لیول کے پروڈکٹ کی بات کروں گا, میں لوکل کی نہیں. لوکل کے نہیں. ہاں اس نے ایسی ہو جو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جو ہے یہاں پہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی نہیں ہے. سیکنڈ ہمارا دیکھیں پرپز ہے ایکسپورٹ کرنا. امپورٹ آپ جب آپ اس کے امپورٹ ختم کر دیں گے, ایکسپورٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پالیسیز بھی بنیں گی, چیزیں بھی بنیں گی. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی زبردست ایک پوٹینشیل ہے, اور یہ چیز پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں بٹ یو سی وہ اسکیٹرڈ ہے, وہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے, وہ سسٹمائز نہیں ہے. آپ کے پاس سارے پوٹینشیل موجود ہے, آپ کا سارا پوٹینشیل ایکسپلائٹ ہو کے باہر والے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لائک یہ نمک کی طرح, نمک آپ کا جاتا ہے, وہ لاہوری نمک کے اس سے اسرائیل اس پہ وہ کرتا ہے, اپنا ٹپا لگواتا ہے, انڈیا ٹپا لگواتا ہے. چاول آپ کا جاتا ہے دبئی میں, وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم آسان طلب لوگ ہیں, ہم وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. پھر گورنمنٹ کی پالیسیز ہمارا آپ دیکھیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں اور جو ڈاکومنٹس کے اس میں ہم بہت شیئر ہیں. دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باہر والا کرے گا. میں کئی جگہ میں نے کہا یار گورا ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں, بیکاز ہمیں نیٹی گریٹی کا پتہ ہے. گورا اگر آئے گا امریکہ سے تو وہ نیو یارک کے کلچر پہ کرے گا. اب جو یہاں کے جو انڈر ہینڈ کلچرز ہیں اس کو کون وہ کرے. سو ہمارے پاس سولوشن بھی ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, بٹ ول آف دی گورنمنٹ. چاہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, نہ میں کوئی وہ ہوں. میں بہت سارے گورنمنٹ کے ساتھ مشرف صاحب کے زمانے سے میں نے کام کیا اس پہ. R&D میں میں نے چائنیز کے ساتھ بھی کیا ہے. اچھا R&D میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, ہم R&D کر نہیں سکتے. کیا ریسورسز نہیں ہے بتائیں مجھے, کوئی بتا دیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ R&D پہ توجہ نہیں دی جا رہی, پاکستان میں R&D نہیں ہے. جب ہم سیڈز کی بات کرتے ہیں, سم ٹائمز کچھ ایسے سیڈز ہیں جو پاکستان میں بہت کہا جاتا ہے کہ پرانے طرز کے ہیں, ان کو نئے طرز کا ہونا چاہیے. میں آپ کو سیڈز کی بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہے کرنل مغنی صاحب, انہوں نے ایک وہ اور 3-4 اور لوگوں نے مل کے ٹیشو سے انہوں نے وہ ٹیشو کلچر کیا. اب سیڈ کو ریپلیس کر دیا ٹیشو پہ. پاکستان میں آپ کو ایک کیلا ملے گا جو 3 گنا زیادہ بڑا ہے جو باہر کے کیلے ہیں. اسی طرح آپ کو ملے گا اس کی جو سٹوریج لائف ہے وہ 2.5 گنا بڑھ گئی ہے, اور ایلڈ بھی 2.5 گنا بڑھ گیا ہے. وہ کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیں آپ کے پاس کتنی یونیورسٹیاں, ایگریکلچر یونیورسٹیاں, کوئی نہیں کر سکا. پہلے جو پاکستان ایگریکلچر کونسل جو ریسرچ کونسل ہے, ولی صاحب شاید یہ لوگ بھی مائنڈ کرے, بٹ لیٹ می ٹیل اٹ کہ سچائی کہنے میں وہ نہیں, وہ ولی صاحب کو نہیں وہ کر رہے تھے, مغنی صاحب کو. مغنی صاحب اور کچھ اور سائنٹسٹ ہیں, ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے تھے. اب وہ خود ان کے پاس آئے. اب چائنا سے جو سب سے بڑا ان کا ایگریکلچر کا یونیورسٹی کا ایکسپرٹ ہے وہ پاکستان آیا, ان سے ملا. اس وقت چائنیز چاہتے ہیں سی پیک میں ان کو استعمال کریں. یہ وہ ایک پرائیویٹ چھوٹا سا آرگنائزیشن, چھوٹا ریسرچ سینٹر ہے. سو ول کی بات ہے. اب آپ نے دیکھیں پیپر پہ تو ہمارے بہت سارے ریسرچ سینٹر, بہت ساری چیزیں ہمارے اورکس ہیں, پبلیکیشنز موجود ہیں بے ہمارے تحاشا. ہر یونیورسٹی میں اور ایک آفس ہے, آفس آف دی R&D, بٹ وہ پاور پوائنٹس ہیں. مجھے ٹینجیبل پروڈکٹ بتا دیں, مجھے کوئی آر نہیں ہے. اسی طرح HSC میں ایک وہ پورٹل بن رہا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک پورٹل بنا رہے ہیں انڈسٹری اکیڈمی. میں نے کہا دس ول بی اندر اورک. آپ پریکٹیکل کام کرو, آپ پریکٹیکل چیزیں بنائیں. سر میں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہوں گی انجینئر صاحب, ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ہم بات کر رہے ہیں اکانومی کو صحیح کرنا ہے, ہم بات کر رہے ہیں امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ہیومن کیپٹل بہت زیادہ ہے, تھوڑے سے ریسورسز کی چلے کمی نہیں ہے. ہم ریاست صاحب مجھے بھولیں گے پھر, بالکل, لیکن ہمارے پاس پیسوں کی یعنی کہ جہاں پہ ہمیں ایک کیپٹل لگانا ہے وہاں کی کمی ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ سر ریسرچ کے حوالے سے ایجوکیشنسٹ یا آرگنائزیشنز کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ انٹرپرنور کلچر ہونا چاہیے؟ کیا ابھی بھی ہم اتنے پیچھے ہو گئے کہ ہمارے جو پڑوس ملک ہیں وہ سیکنڈری لیول پر انٹرپرنورشپ کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کمپلسری کر دیتے ہیں, اور ہم ابھی تک جا کے یونیورسٹی کے یعنی کہ گریجویشن لیول پر آنے کے بعد انہیں بولتے ہیں کہ بیٹا اب کمانا ہے. ان کے ذہن میں تو سیکنڈری لیول سے ہونا چاہیے کہ ہمیں میٹرک کرتے ہی کمانا شروع کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے. دیکھیں میں تناشا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ایک سوویت یونین تو بھی نہیں رہی, ایک ماڈلنگ اور دوسرے ڈیولپ کنٹریز کی ماڈلنگ سمجھاتا ہوں. یہ جو
बीच वाली डिमार्केशन है ना पाकिस्तान में इस वक्त, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको प्लम्बर चाहिए, आप प्लम्बर ढूंढती हैं 1-2 दिन के लिए, आपको कोई एसी का मैकेनिक चाहिए, आपको वो है एक डेफर्ड डेट्स देता है कि आज तो नहीं कल, सीज़न चल रहा है, रेफ्रिजरेटर का चाहिए आपको, यानी जितने भी स्किल्ड आर्टिसंस हैं, एक तो उनकी शॉर्टेज है ही है, मगर परफेक्ट जो वाकई क्वालिफाइड हों उनकी बहुत बड़ी शॉर्टेज है। मैं आपको बताऊं, कराची में जब बरसातें हुई, इनवेरिएबली मैंने हज़ार गज 2-2 हज़ार गज के घर वालों से सुना कि मेरे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स में पानी आ गया, मेरे छतों में से पानी बह रहा है, बेसमेंट्स में पानी बेसमेंट में पानी। ये है कि हमारे पास वो फोर्स जिसको हम कहते हैं कि एक फर्स्ट ईयर की फोर्स, क्वालिफाइड फोर्स, वो अवेलेबल नहीं है। मगर दूसरी तरफ आपने टेप्टा, स्टेफ्टा, पता नहीं क्या क्या सुना होगा। अब इसका मतलब ये है कि वो या तो डिस्कनेक्ट है या तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसका अब गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करे, मैं तो नहीं कर सकता। अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे उसके बाद का टीयर। उसके बाद का टीयर जो है, जो इन्होंने बात की, वो आपकी मदद कर सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से कहूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साइंस एंड एक्सीलेंस हैं, जितने भी उनको रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, उनकी आउटपुट इज़ ज़ीरो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हाँ ये है, अब ये कौन देखे? देखिए, इनको ग्रांट्स और पैसे कौन देता है? सरकार देती है, हायर एजुकेशन कमीशन देती है। हमारे दोस्त तारिक बिनोरी, मैं यही कहता था कि आप हमारे यूनिवर्सिटियों को रिसर्च ग्रांट्स दे रहे हैं, मगर एक भी रिसर्च ग्रांट बता दें जो प्रैक्टिकल हो, जिसने पाकिस्तान में कहीं पे किसी छोटी दुकान पे एक बोर्ड लगाया हो कि ये लोकली डेवलप्ड है इस रिसर्च फंड से। अब आगे चाहते हैं, आपने पैसों की बात की, हसन इकबाल के साथ मेरी बहुत सारी मीटिंगें होती रहती हैं। हसन इकबाल साहब के साथ एक दफ़ा मैंने यही कहा कि सर, आप प्लानिंग कमीशन में इतने सारे PHDP के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उस PHDP के प्रोग्रामों में एक खातिर ख्वाह रकम बढ़ाएं फॉर इंडिजनाइजेशन टू रिसर्च के हम क्या चीज़ें लोकली बना सकते हैं। उसको फिर आपने एक प्रोजेक्ट फॉर्मेशन में डिवाइड करना है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम ये टास्क देंगे, मगर पैसे तो देंगे, पूछेंगे भी आपसे कि इन पैसों का क्या हुआ। तो पूरा सिस्टम जो है ना, उसको रिफॉर्म करने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, जब कैरी लूगल बिल था, मैं चेयरमैन साइट था, कैरी लूगल बिल वाले 1.5 बिलियन US$ पाकिस्तानियों को देते थे। मैंने इंस्पेक्टर जनरल जो सर्विलेंस का था उसको ये कहा कि मेहरबानी करके सरकार को न दे पैसे, ये सब चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो उसने कहा फिर हम क्या करें? मैंने कहा आप प्राइवेट सेक्टर का कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, पब्लिक को भी उसमें डालें। गवर्नमेंट एंड पब्लिक टुगेदर इज अ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर चीज़ों को आप यहाँ पे इस्लाह करें और कुछ ऐसी स्ट्रेंथ बनाएं कि लोग यहाँ पे चीज़ें बनाएं। आज से 30 साल पहले, नताशा तुम पता नहीं पैदा भी हुई या नहीं, डॉक्टर इशरत हुसैन जब एक जूनियर कलीदी ओहदे पर वर्ल्ड बैंक में था, उस ज़माने की रिपोर्ट आपको पता है क्या कहती है? कि जिन मुल्कों के पास इकोनॉमी कमज़ोर है उनके लिए एक ही रास्ता है, वो है लोकलाइजेशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोकलाइज करें कि बाहर से इंपोर्ट का जो प्रेशर है वो कम हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इनोवेटिव हों और साइंसदान बने। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये है एक हुकूमती पॉलिसी में किसी रेवोल्यूशनरी आदमी का हिस्सेदार बनना। अब वो रेवोल्यूशनरी आदमी कौन होगा? आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, चंगेजी को भी कहते हैं, हम सब दुआ करते हैं। रियासत साहब, लास्ट मिनट्स में प्लीज, ये एक तो लोकलाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी पे, क्योंकि लोकल डिमांड फुलफिल करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होगी। प्लीज। मैं बताता, आपने कहा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इट मीन पैसे की कमी नहीं है। एवरी रिसोर्स जो मेल्ट डाउन हो जाता है पैसे पे, सो हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है। ये अभी आपके पास किसी और प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि कैसे पैसा मिसयूज होता है, बिलियंस ऑफ खर्च होता है, मगर उसका कोई आउटकम नहीं आता। बाकी जो जब्बार साहब ने बात की, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन जो है ना, हमारा सबसे, जब्बार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपको एक प्लम्बर चाहिए, वो प्लम्बर नहीं मिलता स्टैंडर्ड का, आपको आप ढूंढते हैं कि कौन अच्छा, किसी से पूछते हैं कौन अच्छा कारपेंटर है, कौन अच्छा प्लम्बर है, हाँ वो खराब, अच्छा
اس میں بیسیکلی میں نے 2002 میں میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایڈوائزر تھا. میں نے وہاں ان کے ایگزیکٹو کونسل کو میں نے اس وقت ایگزیکٹو کونسل کہتا اب جی بی کہلاتا ہے, میں نے وہاں ایڈریس کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن کو اپنا ایک سلیبس حصہ بنائے یونیورسٹیز کا. اچھا, دنیا میں آپ امریکہ میں دیکھیں کوئی چیز بھی اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن کے بغیر نہیں ہے. ان کا کوئی پلمبر جب تک سرٹیفائی نہ ہو ڈیولپ روڈ میں کام نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے, اور آگے ہمارا ہیومن جو ریسورس آگے جاتا ہے دوسرے کنٹریز میں جاتا ہے, اس میں بھی ایک سرٹیفائڈ جاتا ہے. میں نے ایک گلوبلی اڈاپٹیبل ہیومن ریسورس پہ کام کیا. قطر میں ہمارے بہت سارے دوست تھے جو پاکستانی ورکر چاہتے تھے. وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ سر بات یہ کہ سرٹیفائڈ لوگ رہے ہیں, وہ انڈیا کے فلپائن کے سرٹیفکیٹ مجھے بیچتے تھے. اب یہاں جبار صاحب نے نیفٹیک کی بات کی. نیفٹیک کا جو پہلا وہ کریسنٹ بینک کا مالک وہ جو سلیم صاحب وہ پہلا ان کے چیئرمین تھے. میں گیا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بات اس پہ کریں کہ جناب اس کو کسی انٹرنیشنل اس کے ساتھ کرو, اسٹینڈرڈ بیس بنائے, مگر وہ نہیں بنا. چلے سر, گفتگو جاری ہے. ویل تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا آج, لیکن ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. جبار صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, ریاست صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس کے اندر زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ انوویشن کے ساتھ ساتھ انٹرپرنورشپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی پروڈکٹس کو لوکلائز کرنے کے لیے, اپنی ڈیمانڈ کو لوکلی فلفل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے میجرز یا ایسے انیشیٹو لیے جائیں جس کا امپیکٹ پازیٹیو ہو. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.